ایک بھائی نے فرمایا کہ مردے کو تلقین کا کیا طریقہ ہے وہ ذرا ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مردے کو دفناؤ تو کوئی ایک شخص اس کے سرانے بیٹھ جائے، جب لوگ چلے جائیں تو وہ بیٹھا ہوا شخص اس سے کہے اے فلاں بن فلانا، یعنی مردے کا نام لے اور اس کی والدہ کا نام لے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ حوا کی طرف نسبت کر دیں، جیسے اکرم نام ہے تو اکرم بن حوا کہہ دیں۔ جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ اس کو پکارا جائے گا تو مردہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر دوبارہ پکاریں تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر تیسری مرتبہ آپ اس کو اسی طریقے سے پکاریں تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے، مجھے کچھ تلقین کرو۔ ابھی ہمیں آوازیں نہیں آ رہی لیکن ہمیں تھوڑا سا بس وقفہ کر کے 3 دفعہ کرنا ہے۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا شخص اسے کہے کہ جو کچھ تم دنیا سے کہتے آئے اس کو یاد کرو، یعنی یہ کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا امام قرآن ہے، تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمہارا دین اسلام ہے۔ 4 چیزوں کے بارے میں، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور امام تو قرآن کہیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس طرح اس کو تلقین کی جائے گی تو جب منکر نکیر آئیں گے تو وہ آ کر کہیں گے کہ جس شخص کو اس کی حجت یا دلیل پہلے ہی سکھا دی گئی اس سے ہم کیا سوال کریں، تو وہ بغیر سوال کیے رخصت ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ مضمون حدیث میں آیا ہے اس لیے اس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سی چیزیں حدیثوں میں آئیں اور اس معاشرے میں رائج نہیں ہے، جس طریقے سے ہونی چاہیے ویسی نہیں رائج ہیں، تو اس میں ہمیں بعض اوقات شبہ پیدا ہوتا ہے یار ہم نے تو کہیں تلقین کرتے ہوئے دیکھی نہیں، اگر حدیث میں ہوتی تو سب نہ کرتے۔ تو حدیث میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم حدیثیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، جب پڑھتے نہیں ہیں تو ہمارے معاشرے میں وہ چیز رائج نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو شاید بہت سو کو حیرت ہوگی کہ کفن صرف سفید دینا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ رنگین کفن بھی دے سکتے ہیں، کالا دے دیں، پیلا دے دیں، پرنٹڈ دے دیں عورت کو کفن۔ اور کفن میں نبی کریم کا فرمان علی شان یہ ہے کہ ایسا کفن دو، یعنی ایسے کپڑے کا جس کپڑے کو آدمی عید پر پہنتا تھا، اس طرح کی قیمتی کفن کے دینے کا حکم ہے۔ تو وہ اسی طرح پہنے ہوئے لباس میں بھی آپ دفنا سکتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جو نئے چیز ہے وہ زندوں کے لیے بہتر ہے، مجھے تو انہی کپڑوں میں کفنا دو، تو کفنا دیا گیا۔ اب ہمارے ہاں اسی طرح احرام، یہ بھی یاد رکھیں احرام کی بھی سفید چادریں ہونا یہ مستحب ہے، اگر آپ کالا احرام پہننا چاہیں، بلو پہننا چاہیں، گرین احرام پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سبز چادروں میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ثابت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت ساری امور ہم نے خود حدیثوں سے سنے نہیں ہوتے، جب وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں اجنبی محسوس ہوتی ہے اور ہم بعض اوقات اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ سمجھانا بس یہ مقصود ہے، بہرحال کہ تلقین کرنا چاہیں تو اس میں مردے کا فائدہ ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔